اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی توفیق عطا فرما رکھی ہے، اور مزید اللہ کا یہ احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کے ساتھ ساتھ قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ بہت کم ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنانے کے بعد اس دنیا کو مختلف مخلوقوں سے سنوارا ہے، اور اسی میں ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جو سب سے زیادہ مشرف ہے، سب سے زیادہ اشرف ہے، جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو عقل سلیم عطا فرمایا ہے، اور جو انسان اپنے عقل سلیم کو صحیح استعمال کرتا ہے اور صحیح راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو ایمان لائے اللہ پر اور اعمال صالحہ کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے ایسی جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے، ایسا جنت بنایا ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ حسین جنت اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ خوبصورت جنت جہاں پر اللہ تعالیٰ سے بندہ جو چیز فرمائش کرے گا، جس چیز کا طالب ہوگا، جو مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا، کسی چیز سے انکار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد قائم کر دیا ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے حدود کے تابع رہے گا، حدود سے آگے نہیں بڑھے گا، وہ آدمی کامیاب ہونے والا ہے، اور جو آدمی اللہ کے حدود کو توڑے گا وہ آدمی ظالم کہلائے گا، اور ظالم کی سزا بڑا ہی خطرناک ہے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، یہ انسان جس کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہے، جس کو 2 کان دیا ہے، جس کو 2 ہاتھ 2 پاؤں دیا ہے، جس کو دماغ دیا ہے، یہ انسان دنیا میں منمانی زندگی گزار رہا ہے، اپنے من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اور یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم پر کوئی قادر نہیں ہے، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی اپنے گرفت میں لینے والا نہیں ہے، ہم شراب پیے تو پیے، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں، ہم زنا کرے تو کرے، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی پکڑ نہیں ہونے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، گنہگاروں کو اللہ گھات لگا کر دیکھ رہا ہے، گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نظر جمع کر کے دیکھ رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب اس کی پکڑ ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے، دنیا کی کوئی قوت اسے محفوظ نہیں کر سکتی ہے۔ اگر مثال سمجھنا ہو تو فرعون کو دیکھیے جنہوں نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، شداد کو دیکھیے جنہوں نے جنت بنا کر اپنے آپ پر فخر کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایسے دردناک طریقے سے ہلاک کیا ہے، تاریخ میں لکھی گئی ہے، اور قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی یہ تصور کیا ہوا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پکڑ بہت سخت ہے، بڑا ہی خطرناک ہے۔ یقول اہلکت مال لبدا، اور جو آدمی مالوں کو غلط جگہ پر خرچ کرتا ہے، رسم و رواج پر خرچ کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، غلط جگہ پر مال کو بہاتا ہے اور پھر اپنے اوپر فخر کرتا ہے کہ میرا اتنا سارا مال خرچ ہو گیا، اتنا سارا پیسے خرچ ہو گئے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مال کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس گمان کو چھوڑ دے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی گرفت قریب کرنے والا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو آنکھیں دی ہے۔ یہ آنکھ بڑی خوبصورت ہے، اس آنکھوں کے اندر بڑی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اتنا نازک آنکھ جس کے اوپر اتنا باریک پٹی، اور اس کے بعد اس کے اندر سے روشنی کا آنا، اور اس آنکھ کی حفاظت کے لیے اس کے پلکوں کو بنانا اور اس کے اوپر ہڈی کا لگانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے انسانوں کو دو آنکھیں دی ہے، ہم نے انسانوں کو دو ہونٹ بنایا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے بہت ساری چیزیں دی ہیں تاکہ اس آنکھ کے ذریعے سے، ہونٹ کے ذریعے سے، دماغ کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے انسان صحیح راستے پر چلے۔ یہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یتیم مسکین پر اپنا پیسہ خرچ کرے گا، یہ انسان اس بیوہ پر خرچ کرے گا جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس مفلس پر خرچ کرے گا جو بالکل زمین سے دبا ہوا ہے، اور جو اپنے مالوں کو ایسے جگہ پر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی نعمتیں رکھا ہے، بڑی دولتیں رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی موقع آتا ہے، چاہے وہ ختنہ کا موقع ہو، چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے کوئی اور موقع ہو، اس موقع سے اپنے محنت کے کمائے ہوئے سرمایہ کو اس طرح سے بہایا جاتا ہے جیسے ندی اور نہر میں پانی بہتے ہیں، حالانکہ اس پیسے کے بارے میں پوچھ ہوگا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو محنت و مشقت سے کماتے ہیں، گھر بار کو چھوڑ کر باہر پردیس میں جا کر کھٹتے ہیں اور ایک ایک پیسے کو ایک قیمتی سرمایہ سمجھ کر کے اکٹھا کرتے ہیں، اس پیسے کو فضول خرچی میں نہ بہایا جائے، اس پیسے کو محفوظ کیا جائے، حفاظت سے اس کو رکھا جائے، اس کو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے، ان کو اپنے مکان پر خرچ کرے، ان کو بیوی بچوں پر خرچ کرے، ان کو یتیم بیواؤں پر خرچ کرے، ان کو مفلس پر خرچ کرے، اور سب سے بہترین جگہ ہے مدرسہ اور مسجد کے اوپر خرچ کرے، جہاں پر یہ پیسہ کام آنے والا ہے، جس کے ایک ایک روپیہ کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ رہے گا۔ اس لیے ایسی جگہ پر اپنے مال خرچ کرے جہاں پر ہمارا مال محفوظ رہے گا اور جمع کر کے رکھا جائے گا۔ ایسی جگہ اپنے پیسے کو نہ خرچ کرے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے
نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ چند منٹوں کے لیے آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے، سجاوٹیں کی جاتی ہے، اور پھر نہ جانے کیسے کیسے رسم و رواج میں مال کو خرچ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مفلس بن کر رہ جاتے ہیں۔ وہیں پڑوسی میں بیوہ ہے، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہیں پڑوسی میں غریب ہے، جس کو کمبل اوڑھنے کے لیے ٹھنڈی کے موسم میں نہیں ہے۔ وہیں بچے ہیں جو معصوم ہیں، ان کے باپ دنیا میں نہیں ہے، وہ ہر اعتبار سے کمزور ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے مال اللہ نے اگر دیا ہے، اگر کمانے کی طاقت اور صلاحیت دی ہے، تو اس مال کو اپنے پڑوسی پر خرچ کرے، اپنے غریبوں پر خرچ کرے، یتیم بیواؤں پر خرچ کرے، مسجد اور مدرسے پر خرچ کرے۔ آج ہم لوگوں نے ڈھکوسلا کر لیا ہے، ایک غلط نیم بنا لیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ نکلتا ہے، جو صدقہ خیرات نکلتا ہے، اس مال کو ہم مدرسے میں جا کر خرچ کرتے ہیں، اس مال کو جا کر غریب مسکین پر خرچ کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں بس وہی ان کا حق ہے۔ نہیں، یہ تصور نہایت غلط ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو ہم اپنا اصلی مال کماتے ہیں، اس مال میں سے کچھ حصہ ڈائریکٹ ہم مدرسے میں دے، کچھ حصہ مسجد میں دے، کچھ حصہ غریب مسکین کو پر خرچ کرے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد النبوی کی تعمیر کرائی تھی، وہیں پر صفہ قائم کیا تھا۔ اس صفہ کے چبوترا پر بہت سارے صحابہ علم دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، اور بہت سارے صحابی جو صبح سے شام تک کماتے تھے، کما کر کے اپنے مال کو اس صفہ میں علم حاصل کرنے والوں پر خرچ کرتے تھے۔ وہ صدقہ خیرات نہیں کھلاتے تھے، بلکہ ایک نمبر کا مال ان کو کھلاتے تھے، اور اس کے بعد ان کا حافظہ مضبوط ہوتا تھا، ان کا دماغ مضبوط ہوتا تھا، وہ قرآن حدیث کو محفوظ کرتے تھے، اور اپنے علاقے کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے بستی کے لیے اور اپنے صوبہ کے لیے قیمتی سرمایہ ہوتے تھے، اور پھر وہ قائدانہ اور رہبرانہ وہ شان ادا کرتے تھے، اور جس جگہ جاتے تھے وہاں جا کر دین کا چراغ جلاتے تھے، وہاں جا کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتے تھے، وہاں جا کر حق کو بیان کرتے تھے، اور لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی تلقین کرتے تھے۔ وہ صدقہ خیرات کھا کر کے نہیں، بلکہ ایک نمبر مال کھا کر کے انہوں نے اپنے حفظ کے اندر قرآن کو بسایا تھا، احادیث کو محفوظ کیا تھا۔ جب سے صدقہ خیرات مدرسے میں دینے لگے ہیں، جب سے بچوں کے اوپر صدقہ خیرات کا رقم خرچ کرنے لگا ہے، اس وقت سے ہمارا علم کمزور ہو گیا ہے، اس وقت سے ہمارا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اس وقت سے ہمارا دماغ کمزور ہو گیا ہے، اس وقت سے ہمارا ذہن کمزور ہو گیا ہے، اس وقت سے ہمارا علم بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے کمائی کے پیسے کو جہاں بڑے بڑے ٹینڈوں پر خرچ کرتے ہیں، جہاں بڑے بڑے کھانوں پر خرچ کرتے ہیں، اس میں سے ایک حصہ اس لیے بھی نکالیے کہ اگر کسی غریب کے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو وہاں بھی آپ کا پیسہ لگے۔ اگر آپ کے بستی میں کوئی مجبور ہے تو ان کے پاس بھی آپ کا پیسہ جائے، اگر کوئی بیوہ ہے تو ان کے اوپر بھی آپ کا پیسہ خرچ ہو، اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو ان کے پڑھنے پر آپ کا پیسہ خرچ ہو، تب جا کر آپ کی کمائی، محنت کی کمائی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جب ہاتھ میں پیسہ آتا ہے، مال آتا ہے، تو پھر چال بدلنا شروع ہو جاتا ہے، چال بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب دیکھا جاتا ہے کہ ایک لڑکا بہت ہوشیار سمجھدار ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، جیسے ہی ماں باپ ان کو پیسہ دینے لگے، جیسے ہی کمائی کا کوئی سورس لگ گیا، اس کے بعد پھر جا کر قبرستان کے پیچھے چھپ کر وہ سلیسن پیتے ہیں، وہ گانجا پیتے ہیں، اور نہ جانے کون کون ندی کے کنارے میں بیٹھ کر وہ شراب نوشی کرتے ہیں، اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔
میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے اولاد پر پیسہ خرچ نہ کیجیے، ضرور کیجیے، کیونکہ گھر والوں پر پیسہ خرچ کرنا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، یہ سب سے بڑا اجر و ثواب کے مترادف ہے۔ گھر والوں پر ضرور پیسہ خرچ کریں، لیکن شراب پینے والے کے لیے نہیں، جوا کھیلنے والوں پر نہیں، بلکہ ایسے لوگ پر جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو مستقبل بنانا چاہتے ہیں، جو آپ کے نام کو روشن کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ایسے اولاد پر پیسہ خرچ کیجیے، ایسے گھر والوں پر زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کیجیے، تاکہ کل جب آپ قبر میں جائیں گے تو یہی اولاد نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گی، گڑ گڑائے گی اور فریاد کرے گی، اللہ میرے والد نے مجھے قرآن کا تعلیم دیا تھا، میرے والدہ نے مجھے نماز پڑھنا سکھایا تھا، اے اللہ ان کا بڑا احسان ہے ہم پر، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ اولاد اگر ان کو آپ تعلیم دیں گے تو ضرور ایک دن آپ کے لیے یہ ہاتھ اٹھائے گی۔ اگر ان کو سلیسن پینا سکھائیں گے، اگر ان کو گانجا پینا سکھائیں گے، اگر ان کو شرابی بنائیں گے، اگر ان کو روک ٹوک نہیں کریں گے، اگر ان کو راہ راست پر نہیں ڈھالیں گے، اگر ان کو نمازی نہیں بنائیں گے اور مدرسے میں داخلہ نہیں کرائیں گے، تو ان قریب یہ آپ کے ساتھ بھی نافرمانی کا معاملہ کرے گا اور پورے نسل کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دے گا، پورے نسل کو تباہ کر دے گی۔ اس کا معائنہ بہت قریب سے دیکھنے کو مل رہا ہے، بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا بستی آہستہ آہستہ بگڑ رہا ہے اور نوجوان اللہ کے کلام کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر کے وہ غیروں کے روش پر چل پڑے اور غیروں کے رسم و رواج کو اپنا زندگی بنا رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ قرآن چھوڑنے کی صرف کوتاہی نہیں ہے، یہ کوتاہی ماں باپ کے اس لاپرواہ ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے بچپن سے ہی اپنی اولاد کی انگلی پکڑ کر کے مسجد جانا سکھایا نہیں، جنہوں نے اپنے انگلی پکڑ کر سائیکل پہ بیٹھا کر انہیں مدرسہ میں جا کر نہیں چھوڑا ہے، شروع سے ہی وہ بالکل اپنے آپ کو لاپرواہ بنا لیا ہے۔ ان کے دل میں نہ کسی بڑے کا ڈر ہے، نہ چھوٹے کے لیے کوئی محبت ہے، وہ منمانی زندگی جینا چاہتا ہے، کیونکہ بچپن کی زندگی ان کی لاپرواہی میں گزری ہے۔ اگر بچپن کی زندگی صحیح ہوتی تو آگے چل کر بھی ان کی زندگی صحیح ہو سکتی تھی۔ چونکہ درخت جب شروع میں ہوتا ہے تو اس کو جدھر چاہے موڑ سکتے ہیں، جدھر چاہے سیدھا کر سکتے ہیں۔ بچے کا دل بالکل سلیٹ کے مانند ہوتا ہے، اس پر جو چاہے نقش کر سکتے ہیں، جو چاہے لکھ سکتے ہیں، بالکل خالی ہوتا ہے۔ قرآن کو ڈالنا چاہے قرآن ڈل جائے گا، حدیث کو ڈالنا چاہے حدیث چلا جائے گا، انگریزی کو داخل کرنا چاہے وہ چلا جائے گا، اگر دوسروں کا راستہ سکھانا چاہے وہ چلا جائے گا۔ اس لیے بچپن سے ہی اپنے معصوم چھوٹے بچوں کو ان کے سینے کے اندر قرآن محفوظ کروائیے، ان کے سینے میں احادیث کو محفوظ کروائیے، ان کو اللہ اور ان کے رسول کے معرفت کو داخل کرائیے، صحابہ کرام کی زندگی کو سنائیے۔ ماں جب سونے کے لیے جاتی ہے اپنے بچے کو کہانیاں سناتی ہے، کس سے سنایا کرتی ہے تو وہ کسی سپہ سالار کی کہانی سنائے، وہ کسی مجاہدین اسلام کی کہانی سنائے، وہ محمد بن قاسم کی کہانی سنائے، وہ خالد سیف اللہ کی کہانی سنائے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنائیں، تاکہ بچے آگے چل کر کے دلیر ہو اور ان کی ہمت، ان کا حوصلہ بلند ہو اور ان کو یہ معلوم ہو کہ یہ سر اگر کسی کے سامنے جھکنا چاہیے تو صرف اللہ کے دربار میں جھکنا چاہیے، یہ ہاتھ اگر کہیں پر ٹیکنا چاہیے تو صرف اللہ کے دربار میں جا کر ٹکنا چاہیے، اور اس زبان سے اگر کوئی الفاظ نکلنی چاہیے تو حق کی آواز نکلنی چاہیے، اور یہ آنکھ اگر نگاہ ڈال اٹھا کر دیکھے تو بس سچ
اور اچھی چیزوں کو دیکھے، غلط چیزوں کو نہ دیکھے۔ یہ تب ہوگا جبکہ اس بچے پر ہم شروع سے ہی محنت کریں گے، شروع سے ہی اس کو ہم سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، شروع سے ہی ہم اسلامی تعلیم دیں گے، قرآن و حدیث کی تعلیم دیں گے، اسے ایماندار بنائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے۔ اگر آپ نے ایک بچہ کو بھی حافظ قرآن بنا دیا تو کل قیامت کے دن 10 ایسے جہنمی آدمی کو وہ جنت میں لے کے جائے گا جس کا جہنم میں جانے کا اعلان ہو چکا ہوگا۔ اگر آپ نے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیا تو وہ ماں باپ کے لیے ایسا تاج پہننے کا ذریعہ بن جائے گا کہ جو تاج کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو پہنایا جائے گا تو جس کو دیکھ کر کے سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی، جس کی روشنی، جس کے آب و تاب کو دیکھ کر لوگ رش کریں گے، فخر کریں گے، کاش ہمارا بھی یہ مرتبہ ہوتا، کاش ہمیں بھی یہ منصب ملتا، کاش ہمیں بھی یہ مقام ملتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، آخرت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہیں، آخرت کے اندر اللہ کو منہ دکھانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں اسلام کو داخل کیجیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کریں۔ جو محنت و مشقت سے مال کماتے ہیں اس کو بیجا استعمال نہ کریں۔ بیوی بچوں اور ان کے تعلیم، ان کی ہدایت، ان کے صحیح اصلاح کے لیے جتنا خرچ ہو سکتا ہے وہ خرچ کریں۔ اچھے سے اچھے کھانا کھلائیں، اچھے سے اچھے کپڑا پہنائیں اور اپنے بچے کو اس قابل بنائیں کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دینے والا بنے، وہ کسی سے پیسہ لینے والا نہ بنے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دینے والا بنے، وہ کسی سے لینے والا نہ بنے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دینے والا بنایا تو اس کے لیے ایک طریقہ اپنانا پڑے گا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دروازے پر اگر کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے یا کوئی علماء آپ کے دروازے پر مدرسے اور مسجد کے رسید کاٹنے کے لیے آتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں پیسہ دے کر کے بھیجیے اور کہیے کہ وہ جا کر کے ان کے ہاتھ میں پیسہ دے۔ یہ بچہ جب پیسہ دے گا، اس پر خرچ کرے گا تو کل ہو کر کے یہ بچہ دینے والا بنے گا، لینے والا نہیں بنے گا۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بلند ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بچے کو دینے والا بنائیں، اس لائق بنائیں کہ وہ بچہ چاہے 1 ہی روپیہ کیوں نہ ہو، 2 ہی روپیہ کیوں نہ ہو، وہ بچہ دینے والا بنے، وہ چوری کرنے والا نہ بنے، وہ دوسرے کا پیسہ چھپانے والا نہ بنے۔ اگر دینے کے لائق بچے کو نہیں بنایا تو کل ہو کر کے وہ بچہ ضرور چور بنے گا، کل ہو کر کے وہ بچہ ضرور شیطانی کرے گا، کل ہو کر کے وہ بچہ ضرور جیب میں ہاتھ ڈال کر کے پیسہ چوری کرے گا، کیونکہ ان کے دل میں پیسہ کی محبت ہے، پیسے کی لالچ ہے۔ اس لیے بچے کو دینے والا بنائیں، شروع سے ہی بچے کو سکھائیں۔ اور جب مسجد جمعہ پڑھنے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور پیسہ دیجیے، تاکہ مسجد کا جب کلیکشن ہو تو وہ سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر کے مسجد میں پیسہ دے۔ ان کو مسجد کی نورانی محفل میں ان کی نورانیت سے اللہ تعالیٰ ان کے ذہن و دماغ کو بدل دے گا۔ جب وہ مسجد میں خرچ کرے گا ان کے ذہن میں ایک رنگ چڑھتا چلا جائے گا۔ جب وہ دوسروں کو خرچ کرتے ہوئے دیکھے گا تو ان کے ذہن و دماغ میں ایک بہترین راستہ ان کو سمجھ میں آئے گا۔ ایک کام تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو خرچ کرنے والا بنائے، دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے۔ اور وہ تب ہوگا جب کہ ہم خود خرچ کریں اور ہم خود بچوں سے خرچ کروائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھر کو اور اپنے سماج کو، اپنے پڑوسی کو، ہر ایک کے اوپر نظر رکھیں۔ اگر وہ شراب پی رہا ہے تو فوراً اس کو اس چیز سے منع کرے، اس سے روکے۔ اگر کوئی جوا کھیل رہا ہے تو اس سے آپ اپنا دوستی نہ کریں، اپنے بیٹوں کو ان سے دوستی نہ کرنے دیں۔
ان سے الگ تھلگ رکھے. صحبت صالح تورا صالح کنن, صحبت طالح تورا طالح کنن. اچھوں کی صحبت میں آپ کی اولاد رہے گی تو وہ اچھے بن جائے گی, اور برے کی صحبت میں رہے گی تو وہ برے بن جائے گی. شرابی کے ساتھ رکھیں گے, چند دن میں شراب پینے لگے گا. گٹکا کھانے والوں کے ساتھ چھوڑیں گے, چند دن میں وہ گٹکا کھانے والا بن جائے گا. قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ رکھیں گے تو وہ قرآن پڑھنا سیکھیں گے. دیندار کے ساتھ رکھیں گے وہ دین کو سیکھیں گے. اس لیے اپنے بچوں کو ان کا تعلق دینداروں کے ساتھ کیجیے, اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑیے, غلط لڑکوں کے ساتھ ان کا تعلق, ان کا اٹھنا بیٹھنا نہ کرنے دیجیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھر میں سارے آدمی کو نمازی بنائیں. عورت ہو, مرد ہو, بچہ ہو یا بچی ہو, گھر کا ہر فرد نماز پڑھنا چاہیے. گھر میں ہر آدمی نماز پڑھے گا تو پھر میں یہ کہہ رہا تھا, تیسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی دینی تعلیم دیں اور دینی مزاج بنائیں. اچھے لوگوں کی تعریف ان کے سامنے رکھیں اور مجاہدین اسلام اور نیک لوگوں کی مثال ان کے سامنے میں پیش کرے, ان کا واقعہ اور ان کے قصے سنایا کرے. بچے کے اندر شوق ہوگا تو وہ بھی دینی تعلیم حاصل کریں گی. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, نماز کا وقت قریب ہے. اب دعا کریں گے. تمام حضرات جو باہر ہیں وہ آ جائیں, اب دعا ہونے والی ہے. جو باہر میں ہیں وہ آ جائیں. آ جائیں بھائی, دعا ہوگی. سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے سب. اللہ